پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہندست التأثیر و صناعت الحیات، کہ آپ اپنی ذات کو کیسے مؤثر بنائیں۔ تو اپنی ذات کو مؤثر بنانے کے لیے مختلف طریقے بدلائے جاتے ہیں۔ اس کو اکتشاف الذات بھی کہتے ہیں عربی میں، کہ خود شناسی، کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پہچانیں کہ آپ کیا ہیں۔ انسان میں صلاحیتیں ہر طرح کی موجود ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت نہیں کرتا۔ ابھی میں ایک پروگرام میں گیا تھا گجرات میں، اسکول کا پروگرام تھا، اس میں مہمان خصوصی کے طور پر میرے ساتھ ایک وجئی نام سے کوئی گجراتی زبان کے بہت بڑے ادیب بھی مدعو تھے۔ انہوں نے تقریباً پون گھنٹے یا 1 گھنٹے کی اسپیچ کی گجراتی میں۔ تو پہلے میں نے کیا آدھا گھنٹہ، اور پھر اس کے بعد ان کا نمبر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں بیان کی گئی، یہ میرے لیے بہت حیرت انگیز ہے کہ تعلیم کے باب میں قرآن، تربیت کے باب میں قرآن کس طرح سے پیش آتا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو ابھارتا ہے۔ تو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں اس کو، کہ لوگوں میں موٹیویشن یعنی ایک قسم سے انفعالی کیفیت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ لوگ مختلف انداز میں لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان کی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ جیسے ابھی کل پرسوں ایک چھوٹی سی ویڈیو کسی نے بھیجی، جس میں اس نے 2 ہندسے کو لکھا تھا۔ اس کو ایک انداز میں لکھا تھا کہ وہ 16 بھی معلوم ہوتا تھا، وہ 13 بھی معلوم ہوتا تھا، وہ ایم بھی معلوم ہوتا تھا، آئی ایم بھی معلوم ہوتا تھا، ڈبل وی بھی معلوم ہوتا تھا۔ تو وہ سب سے پوچھتا ہے، تو ہر ایک اس کو الگ الگ جواب دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ چیز تو ایک ہوتی ہے، مگر ہر انسان کے سوچنے کا زاویہ الگ الگ ہوتا ہے۔ جو انسان جیسا سوچتا ہے اس کو وہ ویسا نظر آتا ہے۔ انسان کی اگر سوچ بری ہو تو اچھا بھی برا نظر آتا ہے، اور انسان کی سوچ اگر اچھی ہو تو اسے برا بھی اچھا نظر آتا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی، انہیں طبیب القلب کہا جاتا ہے، بڑی اچھی باتیں لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ تو انہوں نے عبد الرحمن الجوزی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمان کو ہر ایک سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر میں لوگوں کے ساتھ اتنا حسن ظن رکھتا ہوں کہ اگر میں کسی انسان کو دیکھوں کہ وہ شراب خانے میں سے نکل رہا ہے اور اس کی داڑھی پر شراب ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے شراب پی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے گزر رہا ہو اور کچھ چھینٹے اس کی داڑھی پر گر گئے، لیکن میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے شراب پی، اس لیے کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ تو کہا ان بعض الظن اسم، تو کہا کہ اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہی نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کے اپنے بولنے کا، انسان کے اپنے پڑھانے کا، انسان کے اپنے سمجھانے کا انداز یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہر انسان میں صلاحیت موجود ہے۔ آج بھی اثر کے بعد تعلیم ہوئی، اس میں یہی بتلایا گیا کہ ہر انسان میں اچھی اور بری ہر قسم کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ جو اچھی صلاحیتوں پر محنت کرتا ہے تو وہ اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے، جو بری صلاحیتوں پر محنت کرتا ہے تو وہ اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے۔ کسی کو ذہن ملا ہے، اس ذہانت اور فطانت کا استعمال اگر وہ اچھے کام کے لیے کرتا ہے تو کبھی فقیہ بنتا ہے، کبھی محدث بنتا ہے، کبھی خطیب بنتا ہے، اور اسی چیز کو
اگر وہ غلط چیز میں استعمال کرتا ہے تو وہ فلم کا ایکٹر بن جاتا ہے، وہ ہیرو بن جاتا ہے اور غلط لائن میں چلا جاتا ہے۔ تو صلاحیتیں وہی ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انقلاب کو مختصر عرصے میں برپا کیا، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے لوگوں کی صلاحیتوں کو صحیح رخ دیا۔ کہ خالد بن ولید، ان میں صلاحیت تھی، طاقت اور شجاعت اور بہادری، وکان بطلا عظیما، مگر ان کی وہ صلاحیت غلط چیز میں استعمال ہو رہی تھی، تو اس کو اعلاء کلمت اللہ کی طرف موڑ دیا۔ تو ایسی ہر صحابہ میں صلاحیت موجود تھی، جس میں جیسے حضور نے فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، تو ان میں فقاہت تھی، مگر وہ فقاہت اجاگر نہیں ہوئی، مگر کتاب و سنت پر غور کیا تو ان کی فقاہت کھل کر سامنے آ گئی۔ وعلمہم بالفرائض زید بن ثابت، کہ سب سے زیادہ فرائض، تو وہ حساب کے ماہر تھے، مگر ان کی وہ صلاحیت کہیں اور استعمال ہو رہی تھی، لیکن حضور نے ان کو علم الفرائض کی طرف کیا کر دیا، موڑ دیا۔ تو ایسے ہی ہر آدمی میں اقرأہم ابی بن کعب، تو یہ جو صحابہ کے الگ الگ اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ اوصاف کا مطلب کیا ہے کہ اس میں موجود صلاحیت کو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح رخ دیا۔ ایسے ہی معلم کا کام بھی یہ ہے کہ وہ ایسے مؤثر انداز میں پڑھائے اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ کی صلاحیت کو جانچے کہ میرے پاس پڑھنے والا یہ طالب علم کس قسم کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی صلاحیت کے مطابق اسے موڑنے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ یہ کامیاب معلم کا کام ہے۔ بہرحال اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں زبانوں کا سیکھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس پر بہت ریسرچ ہو رہے ہیں، اور ریسرچ کے ذریعے سے ٹیکنیکل انداز میں، منظم اور مرتب انداز میں زبانوں کو سکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مشکل ان کے لیے کیا بن جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اب تنظیم نصف العمل، کسی بھی چیز کو منظم کیا جاوے تو اس میں وقت بچ جاتا ہے، محنت کم کرنی پڑتی ہے، اور اس کی کم صلاحیت میں زیادہ چیز ابھر کر کیا ہوتی ہے، سامنے آتی ہے۔ تو اس لیے مولانا حماد کریمی صاحب ماشاءاللہ، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ عربی زبان کو آسانی کے ساتھ طلبہ کو کیا کرتے ہیں، سکھا دیتے ہیں۔ کبھی وہبی طور پر، کبھی کسی کی محنت سے یہ چیز انسان کو ہاتھ لگتی ہے۔ تو ایک مہینے کے لیے یہاں پر تشریف لائے تو ان کے سامنے ہم نے دو بات رکھی۔ ایک تو یہ کہ ہمارے جو طلبہ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ان طلبہ کو آپ عربی سکھائیں، اس کا نظام بن رہا ہے۔ اور دوسرا، آپ کے پاس جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو ہمارے نوجوان فضلاء کے درمیان منتقل ہونا چاہیے کہ آپ کے اس طریقے کو اور اس کو دیکھ کر اور اچھا آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے جو سکھایا وہی، بلکہ آپ اپنا ذہن، اپنے صلاحیت کو استعمال کر کر مزید اس میں اور کیا اچھائی اور خوبی پیدا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اتنے سارے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر ایک اگر کوئی ایک نئی خوبی لائے گا تو ظاہر سی بات ہے بیٹھے ہوئے 40 لوگ ہیں تو اس میں مزید 40 خوبیاں کیا ہو جائے گی، پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ مغرب کے بعد متصلاً آپ حضرات یہیں پر نماز پڑھیں، اور مغرب کے بعد متصلاً 1 گھنٹے کا مولانا کا پروگرام ہوگا، جس میں عربی زبان کو آسان سے آسان انداز میں طلباء کو کیسے سکھایا جائے یہ بتلایا جائے گا، اور آپ کو اسے پوری دلچسپی سے سیکھنا ہے۔ دیکھو دنیا میں انسان کامل نہیں ہوتا، اور سیکھنے کے لیے چھوٹے اور بڑے کیا آدمی کو اس میں بھی نہیں، جس میں جو صلاحیت ہے اس کی اس صلاحیت کو ہمیں لینے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آدمی یہ سوچ لیتا ہے بھئی ہم کو یہ سب آتا ہے، اس میں کیا نیا ہے، تو پھر آدمی کبھی کچھ نہیں سیکھ سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی درجے کمال تک پہنچا ہوا نہیں، ہر آدمی کو اپنے اندر ترقی پیدا کرنے کے لیے جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اس 1 گھنٹے کو پوری دلچسپی کے ساتھ 15 دن 20 دن جو بھی ہو، جیسے بھی چلے، آپ اس کو پوری دلچسپی کے ساتھ ایسے سیکھیے کہ ہمارا پورا ماحول یہاں پر عربی زبان کا ایسا بن جائے کہ طلباء اور اساتذہ یہ خود ہی عربی زبان میں آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگ جائے، عربی زبان سے محبت کرنے لگ جائے۔ ویسے بھی
عربی زبان کا سیکھنا یہ دینی فریضہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، کہ لوگوں عربی زبان سیکھو اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا جز اور حصہ ہے. لہذا جس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں وہ اتنی مشکل بھی نہیں جتنا ہم مشکل سمجھتے ہیں، اور اگر ہے بھی تو مشکلیں نیست کے آسان شوار. تو اس لیے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے. الحمدللہ ہمارے پاس اتنے سارے طلباء ہیں. اگر ہمارے یہ طلباء عربی زبان کی لائن پر آ جاتے ہیں تو میں نے کل بھی طلباء سے کہا کہ بھائی آپ یہ رٹا لگانے کا جو سسٹم ہے، ٹھیک ہے عربی اول میں نہ ہو صرف کی کچھ بنیادی چیزیں یاد کرنے کے لیے، لیکن آپ اس کو ترجمہ عربی چہارم پنجم تک ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور وہی رٹلا لگا رہے ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، خود کو ہی پتہ نہیں ہے کیا مطلب اس کا. تو میں نے کہا یہ رٹا لگانے کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. آپ قرآن کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کو آپ سمجھیے اور سمجھ کر اسے پڑھیے. تو آپ رٹا لگائیں گے تو رٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے بعد جب رٹا لگاتا ہے تو وہ بلبلے کی طرح ہوتا ہے. بلبلہ تھوڑی دیر رہتا ہے، اس کے بعد ہوتا تو بہت بڑا، مگر اس کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ چند سیکنڈ کی، اس کے بعد وہ پھوٹ جاتا ہے. ایسے ہی بڑی عمر کے بعد جب آدمی 15 سال 16 سال سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر جو یاد کرتا ہے وہ بلبلے کی طرح رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے. ایک عمر ہوتی ہے انسان کی، اس لیے کہتے ہیں کہ 10 سے 12 سال تک کی عمر ہوتی ہے جہاں پر حافظہ کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کی ذہانت کام کرنا کیا کرتا ہے؟ شروع کرتا ہے. تو سمجھ کر جس چیز کو پڑھا جاوے وہ چیز پائیدار ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے، وہ آدمی کبھی بھی اسے بھولتا نہیں ہے. لہذا ہمیں ہمارے طلباء کو ترجمہ پڑھانے والے اساتذہ جو یہ کہتے ہیں کہ شیخ الہند کا ترجمہ رٹ کر لاؤ، حکیم الامت کا ترجمہ رٹ کر لاؤ، فلاں رٹ کر لاؤ، میں اس کو بالکل نہیں مانتا ہوں. آپ ان کو رٹا مت مارائیں. ان سب کو دیکھ کر وہ نحوی صرفی ترکیب کو سمجھ کر وہ خود اپنا ترجمہ کریں. ہم لوگ عربی سوم میں پڑھتے تھے تو مسابقے میں میں نے بھی شرکت کی تھی، تو وہ مسابقے میں نے جو ترجمہ کیا تھا تو وہ میرا اپنا ترجمہ تھا، کسی اور کا ترجمہ نہیں. تو جو نمبر ملا تھا وہ اسی پر ملا کہ بھئی آپ نے سب سے اچھا ترجمہ کیا. تو ترجمہ آدمی کو اپنے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ اس کو آپ. تو ہمارے یہاں پر کیا کرتے ہیں استاد 2-4 ترجمے کا قرآن لا کر رکھ دیتے ہیں، بولے اس میں سے رٹ. اللہ بھیا کہاں ہی رٹاتا ہے بھیا، یہ رٹا لگانے کی عمر نہیں ہے، اب ان کو سمجھانے کی عمر ہے. تو آپ ان کو سمجھائیے، مفردات سمجھائیے. اب ہمارے یہاں ترجمہ بھی دو تو پھر ترجمے کو بھی ایسے ہم پڑھا دیتے ہیں کہ یہاں پر مفسرین کے 10 اقوال. اللہ بھیا یہاں 10 اقوال مت بتا، یہاں پر اس کو لغت بتا، فروق اللغویہ بتا، وہ ایسی چیزیں بتاؤ جو ترجمے سے منسلک ہے. لیکن آپ وہاں پر مجاہد یہ فرماتے ہیں اور سدی یہ فرماتے ہیں اور ابن عباس یہ فرماتے ہیں، ابن مسعود یہ فرماتے ہیں، وہ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا اس کو. وہ آپ سدی بولیں گے اور یہ حضرت سدی ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے طریقے تعلیم کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ اب تو ڈیجیٹل بورڈ بھی کلاسوں کے اندر میں لگ رہے ہیں، تو اس کا استعمال اسی لیے اس کو لگایا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کا استعمال کر کر طلباء کے ذہن و دماغ میں چیزوں کو گھول کر کیا کر دے وے، سمو دے وے، کہ بالکل گھول کر پی جائے وہ. اس لیے کہ اب تعلیم اس کو کہتے ہیں آئی لرننگ، آنکھوں سے سیکھنا. اب ہر ایک موبائل کی وجہ سے آنکھ کے ذریعے سے چیزوں کا کیا بن گیا ہے؟ سیکھنے کا عادی بن گیا ہے. تو اس کو اس انداز میں اس کو پڑھایا جاوے کہ طالب علم مشکل سے مشکل چیز کو کیا سمجھ لے وے، آسان ہو جاوے اس کے لیے، اور وہ اسے مشکل نہ سمجھے، دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھے. ہمارے مدارس میں ایک بات یہی کہی جاتی ہے مدارس کے بارے میں کہ مدارس میں مار پیٹ کر پڑھایا جاتا ہے. ابھی یہاں پر ظاہر سی بات ہے کچھ طلبہ تو ایسے آتے ہیں لیکن ہم سب کو ہی ایسا سمجھ لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی مینٹلٹی، اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ پر مار کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے بچے ہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آدمی کو سمجھا کر جتنا آپ پڑھائیں گے اتنا زیادہ وہ سامنے والا طالب علم آپ سے کیا ہوگا؟ مطمئن ہوگا. اور جتنا آپ، اب ہمارے یہاں کیا 2-4 اردو شرح دیکھ لیتے ہیں اور پھر
یا عربی بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ اچھی صلاحیت اور وہی بیان کر دیتے ہیں. ابھی آپ ہی نہیں سمجھے ہیں، آپ ہی شرح والا بیان کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے طالب علم کیا سمجھے گا. جو سمجھا رہے ہیں آپ خود اس کو پہلے سمجھیے اور اس کو اپنے انداز میں کیا کیجئے، اسے بیان کیجئے. 10 جگہ پر پڑھیے آپ، مگر پڑھنے کے بعد اس کو آپ اپنے انداز میں سمجھ کر ایسے بیان کیجئے کہ آپ کو خود اس پر کانفیڈنس ہو کہ میں جو بتلا رہا ہوں اس پر مجھے اطمینان ہے کہ میں کیا کر چکا ہوں، اسے سمجھ چکا ہوں. تو پھر سامنے والا اس کے لیے اس کا سمجھنا کیا ہوگا، آسان ہوگا. اگر آپ ہی نہیں سمجھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا اسے کیسے سمجھے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے طریقے تعلیم کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ عربی زبان کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جس تحریک کو ہم شروع کر رہے ہیں اس میں آپ پوری دلچسپی کے ساتھ حصہ لیں گے. اس میں کسی قسم کی کوئی عار آپ کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی پروگرام ہوں گے ان کو ڈبنگ بھی کر لیا جائے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اپنی جگہ پر رہ کر اس سے کیا کر سکے، استفادہ کر سکے. اس لیے آپ حضرات سے ایک بار پھر مکرر تکرر اور سکرر مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ دلچسپی کے ساتھ اس میں حصہ لیں. خانہ پوری کے طور پر اس میں شریک نہ ہو کہ بھائی چلو نظام بنا ہے، آ جائیں گے، دیکھ لیں گے اور دیکھا جائے گا. نہیں، آپ اس طرح سے سوچ کر آئیے کہ انشاءاللہ اس مؤثر طریقے تعلیم کو ہم سیکھیں گے اور اس کو مزید اچھے انداز میں تبدیل کر ہم اپنے طلباء کو پڑھانے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے. تو میں مولانا حماد کریمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر تیاری ہے تو آج ہی سے شروع کر دیں ورنہ آئندہ کر سے. ٹھیک، تو آج تمہیدی گفتگو کریں گے مولانا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یعنی آج ہی سے شروع ہے، مطلب مقدمہ آج بیان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عربی زبان کو سیکھنے اور حسن نیت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور دوسروں تک بھی عربی زبان کو خوب اچھے انداز میں سکھانے اور ہمارے طلباء کو اچھے انداز میں عربی زبانیں سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے آسان فرمائے. جیسے قرآن آسان ہے تو جس زبان میں قرآن ہے وہ زبان بھی انسان کے لیے کیا ہے، آسان ہے اگر وہ اس انداز میں اسے سیکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا عزمت فتوکل علی اللہ. صدق اللہ العظیم. محترم اساتذہ اکرام، تقریباً تمام اہم باتیں حضرت مولانا حذیفہ صاحب کی گفتگو میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ الحمدللہ تقریباً 1 ماہ قبل جو یہاں پر حاضری ہوئی تھی، بس ایک زائر کی حیثیت سے اور بلکہ استفادے کی حیثیت سے حاضری ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ یہاں جس طرح کا معاملہ کیا گیا اور جو ہمت افزائی کی گئی اس سے ہمیں بھی بہت ہمت ملی. اور پھر حضرت مولانا کا بار بار یہ اصرار رہا کہ جو ہے کوئی ایسا نظام ہو جس کے ذریعے یہاں بھی جو ہے جلد از جلد اس کام کو شروع کیا جائے. تو ایک دوسرا نظام ممبئی کے ایک مدرسے میں طے تھا، لیکن یہ کورونا کے حالات کی وجہ سے انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا، جس کی بنا پر الحمدللہ یہاں فوراً آنے کا موقع ملا. میں اس کو اپنے لیے سب سے پہلے خوش قسمتی اور سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ جو ادارہ ہے ہر اعتبار سے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور یہاں سے انشاءاللہ جو کام ہو رہا ہے وہ خود ایک نمونہ ہے دوسرے مدارس کے لیے. جو کام مختصراً ہم نے ایک دن میں دیکھے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر رہنے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ الگ الگ میدان میں جو کام ہو رہے ہیں ہمیں خود انشاءاللہ استفادے کا موقع ملے گا. خاص طور پہ چونکہ ہمارا جو میدان عمل ہے وہ عربی زبان ہے اور الحمدللہ تقریباً 10 سالوں کے عرصے میں جو بھی مختصراً متفرق انداز میں کام کرنے کا موقع ملا ہے اور کچھ جو تجربات حاصل ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے آئیں گے. اور اس کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ جیسا کہ حضرت مولانا نے فرمایا کہ جب 40 لوگ یہاں پر جمع ہوں گے، ایک ایک رائے آئے گی تو انشاءاللہ مزید چیزیں جمع ہوں گی. اور اب تک
تقریباً 10 سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی نظام اور نصاب مرتب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ جو کورس ہوتا ہے اس میں شرکاء کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، ان کا جو مقصود ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 8 آف لائن کورس ہوئے، جس میں 500 سے زائد مدارس کے طلباء نے شرکت کی، اور پھر تقریباً 2-3 سالوں سے 25 کے قریب آن لائن کورس ہوئے، جس میں 2000 سے زیادہ لوگوں نے تقریباً 20 ممالک سے شرکت کی۔ اس کے باوجود بھی ابھی تک نصاب وہ مرتب نہیں ہو پایا، لیکن اب انشاءاللہ امید ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو جائیں گی تو پھر اس کی روشنی میں کوئی ایک نظام مرتب ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ یہاں پر جب عام طور پہ مدارس میں جانا ہوتا ہے تو 1 مہینے کا تو ویسے کوئی نظام اب تک پڑھائی کے درمیان نہیں ہوا، البتہ 3 دن کا یا 1 ہفتے کا مختلف مدارس میں الحمدللہ موقع ملا۔ تو عام طور پر ایک استاذ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ تکلم کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے طلباء کو سنبھال سکے، اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد 15 ہوتی ہے ایک وقت میں، یعنی 1 گھنٹے میں اگر کسی استاذ کے حوالے طلباء کیے جائیں تو وہ 15 طلباء کو آسانی سے سنبھال سکتا ہے، اور اگر مزید اضافہ کر دیا جائے تو 20 تک جا سکتے ہیں، اور بہت ہی آخری حد جو ہے وہ 40 کی ہے، یعنی اس سے زیادہ اگر طلباء دیے جائیں تو وہ سنبھالنا ممکن نہیں ہے عام حالات میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر 1 مہینے کا اگر وقت دیا جائے گا تو زیادہ سے زیادہ 40 طلباء جو ہے جس کی ذمہ داری میں لے سکتا ہوں کہ ہاں ان کو میں کچھ پڑھا دوں گا یا کچھ جو ہے ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو جیسے ہی میں یہاں آیا تو یہی بات سامنے آئی، ہمارے سامنے آئی کہ یہاں تو تعداد بہت زیادہ ہے، اور آپ حضرات کے لیے بھی یہ تعجب کی بات ہوگی کہ جو اوپری درجات ہیں، پنجم عربی اور ششم اور ہفتم یعنی دورہ، ان 3 درجات میں اختیاری اعلان کیا گیا تھا کہ جن کو خواہش ہے، جو خواہش رکھتے ہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں، وہ جو ہے مسجد میں جمع ہو جائے۔ اور اسی اعتبار سے ہمارا اندازہ یہ تھا کہ 50-100 لوگ جمع ہوں گے، اور اتنی ہی کاپیاں سوالات کے جو ہے ضرورت کر کے لے گئے تھے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 250 سے 300 طلباء نے صرف ان 3 درجات کی شرکت کی ہے امتحان میں، یہ اختیاری طور پر، اور بقیہ جو دوسرے طلباء ہیں تو میرے خیال سے کم از کم ابھی فوری طور پر 1000-1200 جو ہے تعداد ہوگی طلباء کی۔ تو اس کے اعتبار سے اگر آپ 40 پر بھی تقسیم کر دیں تو کم سے کم 30 اساتذہ ہمیں ابھی چاہیے۔ تو بہرکیف اس میں ایک نظام پھر یہ ذہن میں آیا کہ جو پہلا پروگرام ہوگا، روزانہ 2 پروگرام ایسے ہوں گے، جو ایک عربی میں اردو میں، وہ مکمل ویڈیو اس کی بن جائے گی، اور پھر جہاں تک ہو سکے گا میں خود انشاءاللہ اپنی ذات سے درجات میں شریک رہوں گا، اور جو دوسرے درجات ہوں گے جہاں پہ شرکت نہیں ہو سکے گی وہاں پر وہ ویڈیو چلا دی جائے گی، اور اس دوران جو اساتذہ ہیں وہ ان کی رہنمائی کر دیں گے۔ چونکہ 1 مہینے کا مختصراً وقت ہے اور تجرباتی یہ رہے گا، تو اس سلسلے میں ہم اب تک کے جو اپنے تجربات ہیں اس کی روشنی میں کام کریں گے۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ وہ ویڈیو جہاں پہ بھی آپ رہیں گے اس ویڈیو کو آپ مکمل خود بھی دیکھیں گے، اس دوران جو بھی رہنمائی طلباء کی مزید ضرورت ہو آپ وہاں پہ کریں گے، اور اس دوران مزید کوئی بھی چیز اگر آپ کے ذہن میں مفید آتی ہے تو ایک انشاءاللہ ورقہ آپ کو دے دیا جائے گا، اس پہ آپ کو اس کو اقتراحات کی شکل میں اس کو لکھ دینا ہوگا، اور پھر مغرب بعد جو یہاں پر آئیں گے تو اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی کہ یہ بات سامنے آئی ہے، اس کو کس طرح جو ہے حل کیا جائے، یا کس طرح جو ہے اس کا حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک تو طریقے تعلم یعنی زبان سیکھنے کے عمومی تو 4 طریقے ہوتے ہیں کہ بول کر، سن کر، لکھ کر اور پڑھ کر۔ تو شروع میں ان 4 چیزوں پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک دن ایک موضوع منتخب کر لیا جائے گا کہ جیسے پہلے دن سب سے پہلے بنیادی طور پر بول چال میں طلباء کو کیا دشواریاں پیش آتی ہیں، یہ کل کے لیے ہم موضوع رکھ لیتے ہیں کہ بول چال میں طلباء کو کیا اب تک جو ہم پڑھا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر 2 سال 4 سال 10 سال سے تو سب پڑھا ہی رہے ہوں گے، تو جب ہم طلباء کو ترغیب دیتے ہیں، تشویق دیتے ہیں، ان کو شوق دلاتے ہیں کہ بھائی آپ عربی میں بات کیجئے، تو وہ کیا دشواریاں ہیں یا وہ کیا پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے طلباء یا تو اس میدان میں آگے نہیں بڑھ پاتے، یا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ تھک جاتے ہیں،
تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ غور کریں گے تو کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. اگر نہ ہو تو کل کسی درجے میں آپ اس کی عملی مشق بھی کروا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ادب کی کتابیں ہوں یا زبان کے متعلق کتابیں ہوں تو آپ مختصراً ان کو گفتگو کرنے کے لیے کہیں, اور نہ اگر کریں تو ماشاءاللہ ان کی ہمت افزائی کی جائے, اور اگر نہ کر پائیں تو پھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے کہ بھائی آپ نہیں کر پا رہے ہیں, آخر اس کی کیا وجہ ہے. جیسے زبان کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 3 مہینہ جو ہے زبان سیکھنے کے لیے, عام روزانہ کی بول چال کی جو زبان ہے اس کو سیکھنے کے لیے کم سے کم 3 مہینہ اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینہ. اسی لیے ہم باہر جہاں بھی جائیں گے جو اسپیکنگ کے جو کورسز ہوتے ہیں خاص طور پہ انگریزی کے, اس میں اعلان میں یا تو 1 مہینے کا, 2 مہینے کا, 3 مہینے کا, 4 مہینے کا, زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کا, اس سے زیادہ کا کوئی کورس نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور پر 3 مہینے سے 6 مہینے کے دوران جو ہے زبان روزانہ کی جو بول چال کی ضروری زبان ہے وہ سیکھی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی اول میں اگر کسی نے داخلہ لیا ہے تو ابھی 6 مہینے ہو چکے ہیں تو اس کے اعتبار سے اس کو زبان آ جانی چاہیے ابھی. اس لیے معہد اول میں جب جانا ہوا تو وہاں میں نے یہی بات کہی کہ آپ حضرات ماشاءاللہ 6 مہینے سے عربی پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو آ جانی چاہیے. اور یہ ایسی بات نہیں کہ ممکن نہیں ہے. میں خود جس ادارے میں کیرلا میں پڑھاتا ہوں وہاں پر 5 سالہ نظام ہے اور پورا مکمل نظام عربی میں ہوتا ہے, اور 3 مہینے کے اندر طلباء بولنا شروع کر دیتے ہیں اور 6 مہینے کے اندر روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بولنے لگتے ہیں. ان کو چھٹی چاہیے, کچھ پوچھنا ہے یا کچھ کام ہے, وہ تمام چیزیں 6 مہینے کے اندر اندر وہ عربی میں بولنے لگتے ہیں. تو وہاں پر ایک اضافی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ان کی زبان نہیں جانتے اور وہ ہماری زبان نہیں جانتے, اس بنا پر وہاں پر جو ذریعے تواصل ہوتا ہے وہ صرف اور صرف عربی زبان ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں بس وہی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہم لوگ نمونہ پیش نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے طلباء بھی اس کی ہمت نہیں کریں گے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ جو عربی بولنے کا شوق پیدا ہوا اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہی تھی کہ جہاں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی وہاں بھی, اور جہاں میں نے عالمیت کی تعلیم مکمل کی جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں, دونوں جگہ کچھ ایسے اساتذہ تھے جو آپس میں عربی میں گفتگو کیا کرتے تھے, چاہے چند جملے ہی صحیح. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ لوگ گفتگو کرتے تھے تو ہم اس کو سنتے تھے, ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی آپس میں عربی میں گفتگو کریں. تو دوسری جو بات میں کہنا چاہوں گا ہمت کر کے وہ یہ ہے کہ آج ہماری یہ گفتگو اردو میں ہے, لیکن کل سے انشاءاللہ جو بھی ہماری گفتگو ہوگی وہ عربی میں ہی ہوگی انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کے لیے تیار ہوں گے, اور ہر وقت جو ہے تاکہ جب ہم خود اپنا نمونہ پیش کریں تو پھر طلباء کے لیے ہمیں یہ بات بتانے میں بھی آسانی ہو اور اس پر بھی عمل کیا جا سکے. اسی لیے ہمارے یہاں جو آف لائن کورس ہوتا ہے 1 مہینے کا, اس میں پہلے دن ہی یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ آج چونکہ پہلا دن ہے اس لیے آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو ہے چاہے تو اردو میں بات کریں چاہے عربی میں بات کریں, لیکن کل سے آپ کو عربی میں ہی گفتگو کرنی ہوگی. اگر آپ نے عربی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا لفظ اختیار کیا تو پہلے آپ کو 10 روپے جرمانہ دینا ہوگا, اس کے بعد آپ کو سبب بیان کرنا ہے. یہ اساتذہ کو 100 روپے جرمانہ اساتذہ تو انشاءاللہ کر لیں گے, لیکن طلباء کے لیے جو ہے ہم اس طرح کی نگرانی رہے کہ وہ جو ہے خود اس پر جو ہے اس کام کو شروع کر دیں انشاءاللہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ قاعدہ ہی یہی ہے کہ التکلم بالتکلم لیس بالتعلم. تکلم جو آئے گا وہ تکلم سے ہی آئے گا. سیکھ لے انسان کتنے ہی قواعد اس کو پڑھ لے یا یاد کر لے, تو جب تک وہ اس کی عملی مشق نہیں کرے گا, اور یہ ہر چیز میں ہے, چاہے تیرنے کا کام ہو یا سائیکل چلانے کا کام ہو. تیرنا اگر ہم گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو کچھ ایسے بھی لوگ ملیں گے جن کو یہ تک نہیں معلوم ہوا کہ اس کام کو کیا کہتے ہیں, لیکن وہ تیرنا جانتے ہیں. اور وہیں پر کوئی آدمی اگر اس تیرنے کے تعلق سے خوب مطالعہ کر لے, کتابیں پڑھ لے, تمام قواعد قوانین اس کو معلوم ہو جائے کہ اس طرح جو ہے ہاتھ چلانا ہے, اس طرح پاؤں چلانا ہے, اور اس طرح کے کپڑے ہونے چاہیے, اور جیسے ہی پانی دیکھے وہ بھاگ جائے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کبھی بھی تیرنا نہیں سیکھ سکتا. تو انشاءاللہ اس طرح سے یہ نظام, اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, یہ میں نے طلباء کے سامنے بھی پیش کی کہ
ارادہ کرنے سے پہلے اختیار تھا کہ ارادہ کرے یا نہ کرے، لیکن اب ہم نے ارادہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، اور السعی منا والاتمام علی اللہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے، ضرور اس کا فائدہ ہمیں نظر آئے گا۔ اور بنیادی طور پر طلباء جو بھی کل سے نظام ہوگا اس میں ہم خود نمونہ پیش کریں، اور بنیادی طور پر تکلم پر ہی زیادہ توجہ دیں۔ اب اس میں ممکن ہو سکتا ہے طلباء کو دشواری ہو، پریشانی ہو، تو اس کا حل فوری طور پر بتایا جائے۔ اب وہ کیسے ہے، کیا طریقہ ہوگا، وہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو جیسا کہ بیان کیا مولانا نے کہ التکلم بالتکلم لا بالتعلم، کہ بولنا بولنے سے آئے گا، بولنا سیکھنے سے نہیں آئے گا۔ بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو بولنا نہیں سکھایا، چلنا سکھایا جاتا ہے، لیکن بولنا وہ بولنے سے ہی سیکھتا ہے۔ جب بولنا شروع کرتا ہے تو پہلے کوئی ایک لفظ بولتا ہے اور پھر اس کے بعد ہر ایک کو اسی لفظ سے پکارتا ہے، تو وہاں بچپن میں بھی بولنا بولنے سے آیا، اور بڑے ہونے کے بعد بھی بولنا بولنے سے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکھنے کا، تکلم سیکھنے کا ایک بنیادی قاعدہ ہے التکلم بالتکلم، کہ تکلم تکلم ہی سے آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ اساتذہ ہے سب، اب ظاہر سی بات ہے جب تکلم شروع کریں گے تو کسی ساتھی سے کوئی جملہ غلط نکل جائے تو دوسرے ساتھی کو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھائی اس نے لوچا مارا، ارے بھائی شہر سوار ہی گرتے ہیں میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چڑھے۔ تو اس لیے اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے غلط سلط ہی صحیح، وہ ریکارڈ پر نہیں آئے گا، نہیں بتایا جائے گا، آپ اس کی فکر نہ کریں، لیکن غلط سلط ہی صحیح وہ بولنے کی کوشش کریں۔ اگر چھوٹا بچہ یہ سوچنے لگ جائے کہ میں بولوں گا اور غلطی کروں گا تو وہ کبھی بولنا نہیں سیکھے گا۔ تو اس لیے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی ہے کہ بھائی میں سیکھ لوں۔ تو یہاں پر دو طرح کے اساتذہ ہیں ہمارے، ایک تو وہ اساتذہ جو عربی ادب کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اور دوسرے میرے ذہن میں آیا تو میں نے اجازہ کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی بلا دیا کہ بھائی آپ حضرات بھی اجازہ پڑھاتے ہیں، شیخ خالد کے ساتھ رہتے ہیں، تو تھوڑی بہت مناسبت ہو گئی ہے، اس تھوڑی مناسبت کو زیادہ مناسبت میں تبدیل کر لیا جائے، اور اس طرح سے آپ بھی اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیں تاکہ شیخ خالد کے ساتھ بھی کمیونیکیشن اور تکلم اور تحدث اور تبادلہ خیال آسان ہو جائے۔ تو بہرحال تو آپ اس نیت سے بھی سیکھیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی آ جائے گا تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ایک آدھ گھنٹہ عربی سکھانے کے لیے آپ کو بھی دے دیا جائے گا۔ بہرحال تو ہمیں تکلم کی نیت سے اور تکلم طلباء کو سکھانے کی نیت سے بھی ہمارے لیے دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو خود پہلے تکلم کرے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جب سیکھے تو وہ اس نیت سے سیکھے کہ بھائی ہمیں طلباء کو بھی یہ تکلم کیا کرنا ہے، سکھانا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایک مدرس کی حیثیت سے، ایک مربی کی حیثیت سے، ایک مدرس، ایک معلم اور ایک استاد کی حیثیت سے اپنے آپ کو یہاں پر اس طرح سے ڈھالنے کی کوشش کریں کہ آپ بہترین انداز میں طلباء کو تکلم پر قادر کر دیں۔ ایک مرتبہ وہ بولنا سیکھ جائے گا، پھر اس کے بعد دوسری ساری چیزیں کیا ہو جائے گی اس کے لیے آسان، اس کے لیے بعد میں پڑھنا بھی آسان ہوگا، اور بعد میں اس کے لیے آہستہ آہستہ جب بولتا رہے، کیونکہ جب بولے گا تو اس کے ذہن میں ذخیرے الفاظ ہو جائیں گے، اور جب ذخیرے الفاظ ہو جائیں گے تو آگے لکھنا اور ساری چیزیں اس کے لیے کیا ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ لہذا اس بنا پر آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ پوری دلچسپی کے ساتھ اس میں شرکت کریں، ایسا نہیں کہ بھئی طلباء کی طرح آپ کی بھی حاضری لینی پڑے۔ تو اس لیے آپ پوری دلچسپی سے نماز مغرب مسجد میمنی میں ادا کرنے کی کوشش کریں، ایک مہینے کی قربانی دیں، اور نماز کے بعد فوراً یہاں پر تشریف لے آئے تاکہ فوراً نظام شروع کیا جاوے، کیونکہ 8 بجے کے بعد مولانا کی آن لائن کلاسیں چلتی ہے، تو وہ 8 بجے کے بعد مشغول ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ان کو بھی فارغ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے لیے وہ تیاری کرے۔ اس لیے آپ حضرات جتنا جلدی آ جائیں گے فوراً اس کو کیا کر دیا جائے گا، شروع کر دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات ضرور اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بندہ بھی حاضر ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس سیکھنے سکھانے کو آسان فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.